We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. آج ہم ایک نہایت عجیب اور سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مخلوق جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے اور جس کے بارے میں انسان کے ذہن میں ہمیشہ سوال رہا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ جنات کو موت کیسے آتی ہے، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور ان کا انجام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات ایک ایسی پوشیدہ مخلوق جس کا وجود انسان محسوس تو کر لیتا ہے مگر دیکھ نہیں پاتا۔ ان کی دنیا ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے مگر آنکھیں انہیں نہیں پا سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، یعنی ان کی فطرت ہی تیز، گرم اور بے حد طاقتور ہے۔ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کی زندگی کی رفتار، عمر کی طوالت اور قدرتیں ہم انسانوں سے مختلف ہیں۔ انسان ہمیشہ سے سوچتا آیا ہے کہ یہ مخلوق جو صدیوں تک زندہ رہ سکتی ہے، جو جگہوں کو پل بھر میں بدل سکتی ہے، جو انسانوں کے دل میں وسوسے تک ڈال سکتی ہے، اسے موت کیسے آتی ہے؟ کیا ان کی روح بھی نکلتی ہے؟ کیا فرشتہ موت ان کے پاس بھی پہنچتا ہے؟ اور جب ان کا وقت آتا ہے تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے؟ یہ سوال صدیوں سے انسان کے ذہن میں گردش کرتا رہا ہے، مگر اس کا جواب اسلام نے نہایت واضح اور سنجیدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔ اسلام کے مطابق جس طرح انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی میں لوٹا دیا جاتا ہے، اسی طرح جنات بھی فنا ہونے والی مخلوق ہیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، بعض جنات ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں، مگر لمبی عمر کبھی بھی موت سے بچا نہیں سکتی۔ جب اللہ حکم فرماتا ہے کہ فلاں جن کی روح قبض کی جائے تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل کو حکم ملتا ہے اور وہ اس مخلوق کی روح بھی اسی طرح قبض کرتے ہیں جس طرح انسان کی کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جنات کو موت کا لمحہ بہت شدید ہوتا ہے۔ ان کی جسمانی ساخت چونکہ آگ سے ہے، اس لیے ان کے جسم میں جلنے جیسا اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق جب فرشتہ موت ان کی روح قبض کرتا ہے تو ان کے جسم سے آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، ان کے ارد گرد چیخوں کی گونج ہوتی ہے اور ان کی روح ایسے جسم سے کھینچی جاتی ہے جیسے گرم لوہے کو گیلی اون سے نکالا جائے۔ یہ منظر اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کے اپنے قبیل کے جنات بھی اس لمحے کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی طاقتور اور سرکش جن مرتا ہے تو اس کی موت سے دھوئیں اٹھتے ہیں اور اس کے قبیلے والے اسے ایک سنسان وادی میں چھوڑ آتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم ٹھنڈا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ وہاں اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ صرف سیاہ ذرات باقی رہ جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر پرانے کھنڈر، ویرانے جنگلات یا سنسان غار اس لیے مشہور ہیں کہ وہاں کبھی کسی عظیم اور سرکش جن کی موت ہوئی تھی اور اس کے اثرات عرصہ بعد تک باقی رہے۔ جنات کی ایک قسم شیاطین کی ہے جو انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگی رہتی ہے۔ یہ سب بھی آخرکار موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی وعدے کے مطابق جب شیطان یا اس کے ساتھی جنات کی موت آتی ہے تو ان کے لیے یہ لمحہ اور بھی سخت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی پوری زندگی نافرمانی میں گزرتی ہے اور نافرمانی کے ساتھ آنے والی موت ہمیشہ زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہوتے ہیں
کہ اب ان کے سامنے وہ جہنم ہے جس کی دہکتی آگ سے وہ کبھی بچ نہیں پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ موت سے پہلے ان کے جسموں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور ان کی چیخیں ایسی خوفناک ہوتی ہیں کہ عام انسان انہیں سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ جنات کی موت کئی طریقوں سے آ سکتی ہے۔ بعض جنات جنگلی جانوروں کے حملوں میں مارے جاتے ہیں، بعض آگ لگنے سے، بعض انسانوں کے بے دخلی یا تعویذی عمل کے باعث، اور بعض جنات جن مقامات پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں وہاں اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر بجلی کی طرح ایک تیز روشنی گرتی ہے جو ان کے وجود کو لمحوں میں ختم کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ انسانوں کے قریب آنے یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں اس دنیا کی کسی ایسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں جو ان کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ ان کی موت انسان کی موت سے بہت مختلف ہے۔ انسان خاموش پڑا رہتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، چہرے کے تاثرات تھم جاتے ہیں، مگر جنات کی موت میں چیخیں، لہروں جیسی آگ، بے چینی اور عجیب و غریب حرکات شامل ہوتی ہیں۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے انسان دیکھ لے تو خوف سے دل کی دھڑکن رک جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنات کی موت ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ طاقت، عمر، رفتار، جادو کچھ بھی ہو مگر موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتے، نہ بادشاہ، ایک دن سب کو واپس جانا ہے۔ جنات کی موت کا تصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کو بھی کبھی نہ کبھی اسی طرح اپنا وقت پورا کرنا ہے اور صرف نیک اعمال ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ جنات چونکہ ہمارے آس پاس موجود رہتے ہیں اس لیے ان کی موت کے واقعات بعض اوقات انسانوں کو بھی محسوس ہو جاتے ہیں، جیسے یکا یک تیز آوازیں، کسی جگہ کا گرم ہو جانا یا عجیب سا خوف طاری ہونا، یہ سب ان کی دنیا کے تغیرات ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنات طاقتور ضرور ہیں مگر وہ رب کے حکم کے سامنے بے بسی کی مخلوق ہیں۔ جب ان کے لیے موت کا فرشتہ آتا ہے تو ان کی ساری چالاکیاں، رفتار اور طاقت ریت کی طرح بکھر جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ان پر حقیقت پوری طرح کھل جاتی ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا کرے، قبر کو ہمارے لیے نور کا باغ بنا دے اور ہمیں ان مخلوقات کے شر سے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اگر آپ روحانی، تاریخی، جنات اور اسلامی واقعات سادہ، مؤثر اور دل کو چھو لینے والے انداز میں سننا چاہتے ہیں تو قصص النور چینل ضرور فالو کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔